بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ساتھی، آپ کی دوست سعدیہ سہیل۔ اچھا، آج کا جو موضوع ہے وہ میرے دل کے بہت قریب ہے، اور میں نے اپنی پریکٹیکل لائف میں اس پہ جو کام کیا اس سے بہت سیکھا بھی۔ وہ ہے میاں بیوی کے جھگڑے۔ کسی بھی خاندان کی بنیاد میں جو مین اکائی ہوتی ہے، جو بنیاد ہوتی ہے، اگر وہ خراب ہو تو اس کی سب سے بڑی وجہ میاں بیوی کے درمیان کے جھگڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے والدین میں جھگڑیں تو بچوں کی پرورش ویسے نہیں ہو پائے گی، گھر میں سکون اور اطمینان کی کمی سے نہ کاروبار پہ، نہ اپنی نوکری پہ، نہ اپنے کام پہ توجہ ہوتی ہے، نہ گھر کی ذمہ داریاں پوری کرنے کا مزہ آتا ہے۔ اللہ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے، مطلب اتنا قریبی رشتہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور شیطان کا سب سے فیورٹ عمل کیا ہے؟ وہ آپ قتل کر لیں، غارت کر لیں، چوری کر لیں، ڈاکہ کر لیں، وہ اس پہ بھی خوش ہوتا ہے، پر اتنا نہیں جتنا وہ میاں بیوی کے جھگڑے کی پر خوش ہوتا ہے اور اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے۔ کیونکہ جب دو نکاح میں رہنے والے لوگوں کا جھگڑا ہوتا ہے تو یہ وہ رشتہ ہے، یہ جھگڑے کے اثرات جو ہیں پورے خاندان پہ مرتب ہوتے ہیں۔ بچوں کی ٹریننگ صحیح سے نہیں ہو سکتی، وہ اچھے انسان نہیں بن پاتے، معاشرے میں اچھا فعال کردار ادا نہیں کر پاتے، اور رزق میں بے برکتی ہو جاتی ہے، گھر میں بے رونقی ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، ہمارے یہاں وجوہات کیا ہوتی ہیں، میں نے بڑا آبزرو کیا۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، ہم جب شادی کر کے گھر جاتے ہیں تو ہم سوچ لیتے ہیں کہ یہ ہمارا خامد ہے، اس پہ صرف ہمارا حق ہے، اور ہم اپنے ایک خوابی دنیا میں، ایک محل ہوگا، وہاں جا کے ہم رہیں گے، اور ہم دونوں ہی ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا۔ اور دوسرے جینڈر کے حساب سے سوچا جائے تو ایک مرد سمجھتا ہے کہ وہ ایک خوبصورت عورت کو لے کے آ رہا ہے گھر میں، جو اس کی خدمت کرے گی، اس کے پورے خاندان کی خدمت کرے گی، اور اس کا فرض یہی ہے اور اس کے منہ میں زبان نہ ہو۔ یہ دونوں ہی فلسفے غلط ہیں۔ جب مرد اور عورت کا ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا تو اس کے پیچھے لاجک کیا تھی؟ لباس آپ کو ڈھکتا ہے، آپ کو آپ کی عزت کو سنبھالتا ہے، ڈھانپ کے رکھتا ہے۔ جہاں عورت کو ضرورت پڑتی ہے، مرد اس کے لیے وہ شیلڈ بن جاتا ہے، اور جب مرد کو ضرورت پڑتی ہے تو عورت اس کی وہ شیلڈ بن جاتی ہے۔ اب جب اس میں سے عزت کا رسپیکٹ نکال دیں، ایک دوسرے کے لیے پیار، بھائی چارہ، سب کچھ چیزیں نکال دیں تو پیچھے صرف جھگڑے بچ جاتے ہیں۔ ہم نے اپنی اناؤں کو بہت بڑا کر لیا اور رشتوں کو بہت چھوٹا کر دیا۔ ایک شخص غصے میں ہو تو دوسرا اس کا جواب دینا عورت کی امپاورمنٹ سمجھتا ہے یا مرد کی مردانگی؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ غصے کو پی جانا اللہ کے نزدیک سب سے خوبصورت عمل ہے، اور بہادر وہ ہے جو غصہ میں ہو، کو غصہ آئے، وہ اپنا مارنے کی یا انتقام لینے کی طاقت رکھتے ہوئے اس کو درگزر کرتے۔ اور دوسرا، رشتوں کی بنیاد محبت اور سچائی پہ ہوتی ہے، اور اعتبار پہ۔ اگر ان رشتوں میں سے یہ چیز مائنس ہو جائے تو رشتے میں جان نہیں رہتی۔ جب ہم نکاح کرتے ہیں، اگر کبھی آپ نکاح کے خطبے کو غور سے سن لیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ایک ایگریمنٹ ہے، اور اس میں ایگریمنٹ کی شرائط آپ ضرور سنیے۔ ہمارے یہاں کہا کیا ہے کہ شور شرابے میں نکاح ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے دیکھا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کا بھی کیا کہ مساجد میں نکاح، اور اس میں خطبہ سن کے کہ کیا اللہ نے اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے پسند کیا، نکاح کیوں پسند کیا، اور اس میں کیا خوبیاں ہیں، کیسے یہ ایک فیملی کو تشکیل دینے کا سلسلہ تھا۔ تو آپ کی رسپیکٹ، ہم جب بات کرتے ہیں ماڈرنزم کی تو عورت برابری کا دعویٰ کرتی ہے مرد کے، اب مرد یہ سمجھتا ہے کہ شاید عورت باندھی ہے۔ دیکھیں، یہ دونوں ہی فلسفے غلط ہیں۔ ہاں، اگر اللہ نے
مرد کو طاقتور بنایا، تو میں سمجھتی ہوں میں تو بالکل مرد کی برابری کرنے کی نہیں چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے اللہ نے ماں کی حیثیت سے، باپ سے 3 درجہ بلند رکھا، تو میں کیوں برابری چاہوں گی؟ اللہ نے مجھے ایک فائنینسر دے دیا، ایک پروٹیکٹر دے دیا، جو مجھے پروٹیکٹ بھی کرے گا، مجھے میرے اخراجات بھی پورے کرے گا، میری ضروریات بھی پورے کرے گا، میری اولاد کی بھی کرے گا، تو مجھے کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھیے، آپ اپنے شوہر کو بادشاہ بنائیں گی تو آپ ملکہ بنیں گی، اگر آپ اس کو غلام بنانا چاہیں گی تو آپ بھی خادمہ ہی بنیں گی۔ اسی طرح مرد کے لیے بھی وائس ورسا، کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ بادشاہ کی طرح رہیں، تو بادشاہ تو خادمہ سے تو شادی نہیں کرتا نا، وہ تو ملکہ سے کرتا ہے۔ اس کو اپنے دل کی ملکہ بنائیں، اس کو اپنے گھر کی بنائیں، اور خدا کے لیے رشتوں میں بیلنس آؤٹ کریں۔ جو ماں ہے، جو شوہر کی ماں اور آپ کی ساس، جو ایک عجیب سا رشتہ بنا کے لوگوں نے پیش کیا ہے، یہ وہ عورت ہے جو اس خامد کو پرورش کرتی ہے، پالتی ہے، اتنا بڑا کرتی ہے، آپ کے لیے تیار کر کے کماؤ پود بنا کے آپ کے سپرد کر دیتی ہے۔ اس کا بہت حق ہے، آپ اپنی اس کے ہسبینڈ کی فیملی کو رسپیکٹ دیں گے، عزت دیں گے، اللہ بھی راضی ہوگا اور آپ کے گھر کا ماحول بھی اچھا رہے گا۔ اسی طرح جس طرح ایک لڑکی اپنا خاندان چھوڑ کر، اپنا سب کچھ چھوڑ کے ایک نکاح کے رشتے میں بند کر، سارا بچپن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ کے بیٹھ جاتی ہے، تو اس کا بہت بڑا سیکریفائز ہوتا ہے۔ اسے گھر میں وہ عزت دیجیے، وہ مقام دیجیے۔ یہ آج آپ میاں بیوی کے ریلیشنز میں پیار، محبت، خلوص آ جائے تو اس معاشرے کی جو 90% برائیاں وہ ختم ہو جائیں گی، اچھی نسل آئے گی، بچوں کی اچھی پرورش ہوگی، اور وہ معاشرے میں اپنا رول ادا کر سکیں گے۔ اور خاص طور پہ بیگمات کے لیے فجر کی نماز کے بعد 21 بار یا ودودو پڑھ کر، اول و آخر درود پاک پڑھ کر، ہاتھ پہ ایسے پھونک ماریے اور اس کو اپنے چہرے پہ ایسے مان لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کے شوہر کی نظر آپ کے علاوہ کسی پہ جائے گی نہیں۔ اور 786 بار جو ہم بسم اللہ کو عدد میں لکھتے ہیں نا، وہ بسم اللہ پڑھ کر آپ میاں بیوی ایک دوسرے کے اگر کھانے پہ یا پانی پہ دم کر کے پلائیں گے تو آپ کی محبت میں بہت اضافہ ہوگا۔ ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھیے، یہ بھی عبادت ہے۔ بہت شکریہ، خوش رہیں اور شیطان کو خوش کرنے کی کوشش نہ کریں، آپس میں خوش رہیں۔ بہت شکریہ۔